السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، میں ہوں قاری محمد اظہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم خواب کے اندر اپنی بیوی کو طلاق دینے کی تعبیر کو بیان کریں گے۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس کی ایک بیوی ہے اور اس کو وہ طلاق دیتا ہے تو یہ شخص جو ہے اپنے مقام اور مرتبے اور عزت کو کھوئے گا، چونکہ اسلام کے اندر طلاق دینا ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس وجہ سے اس کو مالی طور پہ، جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ، کاروباری طور پہ اس کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، اور یہ پریشانی کی طرف اور نقصان کی طرف اس کی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس کی پہلی بیوی ہے، دوسری بیوی کو طلاق دیتا ہے، یا ایک بیوی اس کے پاس موجود ہے، دوسری بیوی کو طلاق دیتا ہے، تو اس کی تعبیر بھی یہی ہے کہ وہ مالی طور پہ، ذہنی طور پہ، کاروباری طور پہ اس کو نقصان پہنچے گا، اور جو ہے اس کے مقام اور شہرت اور عزت کے اندر کمی آئے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ ایک بیوی اس کے پاس موجود ہے اور ایک کو طلاق دی ہے، تو اس کا نقصان جو ہے کم ہونے کی طرف اس کی دلیل ہے، چونکہ اس کے پاس ایک بیوی موجود ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی نے اس سے طلاق لی ہے، یعنی خلا لی ہے، دیکھتا ہے کہ عورت خلا لیتی ہے، یا عورت یہ دیکھتی ہے کہ اپنے خاوند سے خلا لی ہے، تو یہ اس کی تعبیر جو ہے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ نے یہ لکھی ہے کہ زندگی کے اندر ان سے ایسا کام ہوگا جس کے اوپر یہ ہمیشہ کے لیے پشیمان ہوں گے، پریشانی کی طرف دلیل ہے۔ کوئی ایسا فیصلہ ان سے ہوگا جس کے لیے یہ ہمیشہ کے لیے پچھتاتے رہیں گے۔ اور اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی نے اس سے خلا لی ہے، طلاق لی ہے، لیکن اس کے بدلے میں کچھ مال جو ہے اس کو پیسہ اس کو دیا ہے، جس کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی کو خلا کے اوپر راضی ہوا ہے اور بیوی کو وہ طلاق دینے کے اوپر راضی ہوا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی بیوی نے اس سے خلا لی ہے، مال دے کر، مال دینے کے عوض اس سے خلا لی ہے، تو اس کی تعبیر جو یہ ہے کہ اس شخص کو مالی طور پہ بہت زیادہ فائدہ نصیب ہوگا اور کامیابی کی طرف جائے گا۔ جیسے قرآن مجید کی یہ آیت ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اس کا آپ ترجمہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو مجھے ضرور سپورٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔